میری ایک ویڈیو بہت وائرل چل رہی ہے جس میں نے ڈاکٹر ذاکر نائب سے ایک سوال پوچھا تھا اور اس میں میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں کرسچن ہوں. تو میں نے خود کو کرسچن کیوں کہا تھا اس کی وضاحت میں اس ویڈیو میں کروں گا. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتا ہوں. آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ معذرت کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا، تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا. میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا، تب سوال ہو گیا. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا. اگر Sorry، سوال استغفر پوچھنے کے اللہ. لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے. اللہ مجھے کلمہ معاف پڑھیں کرے. گے؟ جی لا کلمہ الہ پڑھو ابھی سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے. آپ لائن توڑنے کے لیے جھوٹ بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، چند دن قبل کراچی میں گورنر ہاؤس کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام کے اندر ایک مسلمان لڑکے نے سوال پوچھنے کی خاطر اپنے آپ کو عیسائی کہہ دیا، اور پھر کیا ہوا وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو جو یہ لڑکا تھا یہ کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس مسئلے کے بعد اس نے اپنا کلپ ریکارڈ کروایا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا، میں نے کس وجہ سے اپنے آپ کو عیسائی وہاں پہ کہا. تو دوستو وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں پروگرام کے اندر آیا میں نے سوچا کہ خطاب ہوگا پہلے، اس کے بعد آنسر کویسچن کا جو سیشن ہوگا وہ ہوگا، تو میں آرام سے ایزیلی اپنا جو سوال ہے وہ پوچھ لوں گا. لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب میں پروگرام میں گیا تو جو خطاب تھا، ان کی سپیچ تھی، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کر لی تھی، اور آنسر کویسچن کا جو سیشن تھا وہ شروع تھا. تو دو لمبی یعنی جو مردوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، تو میں نے جب اتنی لمبی قطاریں دیکھی تو میں نے سوچا کہ اب میری تو باری آئے گی نہیں، کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اور 15 سے 16 لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت مشکل سے یعنی اپنے سوال کرتے ہیں، اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا، میرے ذہن کے اندر ایک ترکیب یعنی سوجی. میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے آپ کو عیسائی کہہ دیتا ہوں، اس سے کیا ہوگا، لیکن میرا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، مجھے اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. لیکن یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھنا، جو اس نے سوال کیا اس کا جو جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھے گا. تو اب ہم اس کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس کا سوال کیا تھا. تو اس نے سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر بڑے بڑے یعنی عالم ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور تبلیغی پروگرام بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، محفلیں بھی ہوتی ہیں، اور جو ہمارے علماء ہیں وہ یعنی لوگوں کو بڑا گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ یعنی گندے کام بھی کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اس میں کیا قصور ہمارے علماء کرام کا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے جواب میں مثال کے ساتھ بہت ہی کمال اور مدلل جواب دیا، اور انہوں نے مثال کے ساتھ جواب دیا کہ اگر آپ کا بھائی سگریٹ نوشی کرتا ہے یا کوئی اور برا کام کرتا ہے تو آپ اس کو منع کرتے ہو، لیکن منع کرنے کے باوجود وہ نہیں رکتا، تو اس کا مطلب کیا آپ بھی برے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے پھر مثال دے کر سمجھایا کہ علماء کا کام ہوتا ہے آپ کو تبلیغ کرنا، آپ کو سمجھانا. اگر لوگ نہ سمجھو تو اس میں علماء کرام کا یا جو مبلغ ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں. اور یہ جو مسئلہ بنا تھا کہ جب اس نے بتایا کہ میں عیسائی ہوں، جب اس نے سوال پوچھا تھا سوال کا جواب ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے دے دیا تھا. اینڈ پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ مسلم ہو یا نہ مسلم، تب اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں. اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے یہ بہت بڑی یعنی غلطی کی ہے، گناہ کی ہے، اور آپ دوبارہ کلمہ پڑھے. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور لوگ یعنی اس پہ پھر برس پڑے، لوگوں نے باتیں کی. وہ اپنی ویڈیو کے اندر بھی بتا رہا تھا کہ یعنی میرے جو یعنی رشتہ دار، میرے جاننے والے، انہوں نے مجھے بہت باتیں کی. تو اس لیے میں اپنا جو کلپ ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میرا مقصد کیا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میری نیت تو اللہ جانتا ہے نا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات. اور وہ کہتا ہے کہ میری یعنی کوئی غلط نیت نہیں تھی. تو اس لیے ہمیں اس مسئلے پر باعث نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، شاید اللہ نے اسے معاف کر دیا. باقی ہم ٹائم ویسٹ کیے، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. پہلے جو اس نے سوال پوچھا اور اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، پہلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو اس نے اپنا کلپ ریکارڈ خود کروایا، پھر میں آپ لوگوں کو وہ اینڈ پر آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا. تو اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا. تو ہم چلتے ہیں ویڈیو. میرا نام رفیع ہے. آپ مسلم ہیں؟ نان مسلم؟
جی میں کرسچن ہوں. جی تو آپ سے سوال یہ تھا، پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ آپ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں، اتنے زیادہ مدارس ہیں، اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے. یعنی ہمیشہ وہ تمام برایاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتا ہے، تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم بھائی سوال پوچھیے. سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے علماء کرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا، اہم سوال. وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ صاف سوال ہے. جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ، ہولی لینڈ. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کا مطلب ہے پاک مطلب ہولی، ستان مطلب جگہ. تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ، ہولی لینڈ. سمجھ گئے آپ؟ آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے. رفیع بھائی عیسائی آپ نے کہا، کرسچن ہے. جی جی ہاں. تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں، کئی حصے میں ہوتے، اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے. تو اسے کیا سمجھے ہم؟ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی ہے. کیا ہے اس کا جواب؟ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا، قائم ہو گیا، لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، میں بھی یہاں کے علماء کی عزت کرتا ہوں، بڑے بڑے ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے، آپ وہ دائی پہ دوش نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ کا بھائی چوری کرتا ہے، آپ بولے چوری مت کرو، وہ چوری کرنے لگے گا تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں بھائی صاحب؟ رفیع بھائی، آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگا، آپ بولیں گے مت کرو، پھر بھی کر رہا ہوں، بولوں گا رفیع اپنا آپ کامیاب ہے، آپ خراب انسان ہے، بول سکتا ہوں میں؟ خراب انسان ہے بول سکتا ہوں؟ ہاں کیا نہیں؟ مائکروفون آن کیجئے نا. یہ مائک آن کیجئے گا، یہ رائٹ والا مائک آن کیجئے پلیز، اس کو ابھی بند مت کیجئے. اگر آپ کا بھائی چور ہے، آپ نے اسے بولا چوری مت کرو، تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ یہ مائک آن کیجئے پلیز. ہو از آن دا آڈیو؟ آڈیو پہ کون ہے؟ جی یہ مائکروفون جب بھی کوشچن آنسر سوال پوچھ رہے تو بند مت کیجئے، آن رہنے دیجئے. جی ہاں، جی میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ جی بالکل. ٹھہرا سکتا ہوں؟ نو سوری. میں آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہوں؟ نہیں. آپ کا بھائی چوری کر رہا ہے، آپ نے اسے کہا مت چوری کرو، میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ نہیں. آپ اگر نہیں بولیں گے، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ ایک فرشتہ آتے، اللہ تعالیٰ سے فرماتے یہ گاؤں میں سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں،
काफी लोग, मैं उनको सबको उनके घर को तबाह करूंगा। लेकिन 2 ऐसे घर है जो गलत नहीं करते, हुक्म आता है कि सबसे पहले इनको तबाह करो। क्यों? उनने बाकी को दावत दी नहीं। अगर गलत काम हो रहा है तो रोकना मुसलमान का फर्ज है। 3 है, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ गलत काम देखते हो सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो जबान से रोको, जबान से रोकते कम से कम दिल में कोसो। कुछ गलत काम हो रहा है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं बात करने के लिए, अपने गवर्नर साहब के तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत है, तो कम से कम दिल में तो कोसो। अगर इतना करेंगे तो आप लोवेस्ट लेवल के मुसलमान हैं। तो मैं जानता हूं जहां तक के यहाँ के उल्मा का सवाल है, जितनी महीने उनकी तकरीर, सारे उल्मा की तो नहीं सुनाओ, जितनों की महीने सुनाओ और जिससे मुतासिर हुआ हूं मैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर इस्तार अहमद, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, माशाअल्लाह ये अजीम उल्मा है, तकरीर कर रहे हैं इन लोग। और खुसूसन डॉक्टर इस्तार अहमद, जब मैं मिलने उनको आया था 51 में, मैं बोला क्यों है? मैं बोला इस्लामिक इदारे देखना है। बोले आपको पाकिस्तान में इदारे मिलेंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत आला, जन्नत फिरदौस। मुझे एक पाकिस्तानी अभी कल मिला, बोला डॉक्टर साहब जब डॉक्टर इसाम साहब जिंदा थे हमें उन कदर ही नहीं की, अभी मरने के इंतकाल होने के बाद हम सुनते तो जो ने 20 साल पहले कहा वो अभी सही आ रहा है। पाकिस्तान के बारे में तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इसार अहमद कहते थे बीजेपी 2 सीट है वो हिंदुस्तान को रूल करेंगे। क्या कौन सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में। ये डॉक्टर इसार अहमद साहब की दूर अंदेशी है, फॉर साइटेडनेस। जब बीजेपी की 2 सीट थे उस टाइम कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को रूल करेंगी। उनको हिस्ट्री के ऊपर महारत थी। तो ये कहना कि क्या उलमा नाकामयाब थे, मैं ये कहूंगा कि अफसोस की बात है उनको सुनने वाले ने उनकी इज्जत नहीं की। भाई रफी, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा पढ़ेंगे? जी कलमा पढ़ो आप इसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो करना। ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर कि नहीं? नहीं, मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेंगी है, बहुत लंबी रहेंगी। आप बोले मुझे पहले जाने का तो आगे कर देंगे आपको। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना। जी जी हाँ कि नहीं? तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो बहुत बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़ी है और मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल से मेरी एक वीडियो बहुत वायरल चल रही है, जिसमें मैंने डॉक्टर जाकिर नाइब से एक सवाल पूछा था और उसमें मैंने झूठ बोला था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने खुद को क्रिश्चियन क्यों कहा था, इसकी वजाहत मैं इस वीडियो में करूंगा। तो दरअसल मसला ये था कि जब मैं कराची यूनिवर्सिटी से निकला, गवर्नर हाउस जहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइब साहब का प्रोग्राम चल रहा था, जब मैं वहां पहुंचा तो आधा घंटा था डॉक्टर जाकिर नाइब के आने में। तो मैं पीछे बैठ गया क्योंकि आगे की सीटें सारे लोगों से भरी थी, इसलिए मुझे पीछे बैठना पड़ा। तो जब डॉक्टर साहब आए, उसने डायरेक्ट जो है ना सवाल जवाब स्टार्ट कर दिए। मैं समझ रहा था कि पहले बयान होगा, उसके बाद सवाल जवाब होंगे, लेकिन शुरू से ही जो है ना सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट हुआ था। तो जो करीब के लोग थे माइक्रोफोन के, वो डायरेक्ट उठ के लाइन में खड़े हो गए।
تو ایک لائن میں تقریباً 100 سے 150 لوگ کھڑے ہو گئے، دوسرے لائن میں 100 سے 150 لوگ کھڑے ہو گئے، اور تیسرا جو مائک تھا وہ خواتین کے لیے تھا. تو مجھے پتا چل گیا کہ یار آپ کو جو ہے نا موقع نہیں مل رہا، کیونکہ میں سب سے پیچھے تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کو سوال کرنے کا موقع تو ویسے بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ایک ایک لائن میں 100 150 لوگ کھڑے تھے اور میں سب سے پیچھے تھا. لیکن ہوا یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نے یہ بولا کہ سب سے پہلے جو نان مسلم ہوں گے وہی سوالات کریں گے. تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ یار 5-10 منٹ کے لیے جھوٹ بول دو، آپ کو سوال کرنے کا موقع مل جائے گا. تو میرا 5واں نمبر آ گیا. میں وہ سوال دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرا ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ دیکھے میرا سوال نہیں دیکھا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہو کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے علماء کرام پاکستان میں سب سے زیادہ مدارس ہے، اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے طبی اجتماعات یہاں پر ہوتے ہیں، یعنی پاکستانی خود کو سب سے اچھے مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو وہ تمام بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے برائیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی سے منع کی ہے، وہ تمام برائیوں کے مقابلے میں پاکستان باقی ممالک سے بہت آگے ہے. یعنی وہ برائیاں پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارے علماء کرام کی ناکامی ہے یا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ میرا سوال تھا ان سے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. تو جب میرے سوال کا جواب کمپلیٹ ہوا تو آخر میں ذاکر نے یہ بولا کہ کیا آپ مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ تو اس ٹائم میں نے بولا کہ ذاکر صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کرسچن نہیں ہوں. میں نے جھوٹ صرف اس لیے بولا تھا کہ مجھے جلدی سوال کرنے کا موقع مل جائے، کیونکہ مجھے یونیورسٹی جلدی پہنچنا تھا، کیونکہ 1 بجے سے پہلے وہاں پہ گیٹ بند ہو جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے حالات بھی خراب ہے، اگر بندہ کہیں سے بھی نکلے تو بندے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بائک بھی چوری ہو سکتے ہیں، آپ کے سنیچنگ بھی ہو سکتے ہیں، موبائل وغیرہ. تو مجھے جلدی نکلنا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا. باقی اگر کوئی یہ بولے کہ میں کرسچن ہوں تو کیا وہ کرسچن تو نہیں ہو سکتا نا، یا میں بولوں کہ میں ہندو ہوں تو کیا میں ہندو ہو گیا؟ تو ہمارے لوگ یہ نا اس کلپ کو بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں، میمز وغیرہ بنا رہے لوگ، مذاق اڑا رہے لوگ. لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مجھے جلدی سوال کرنے کا موقع مل جائے. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ادول ڈرامے وغیرہ میں، فلموں میں، کہ جیسے کہ ادول ڈرامہ ہے وہاں پہ جتنے بھی کریکٹر تھے سارے مسلمان تھے، لیکن وہاں کے جو ہے نا کافی لوگ جو ہے نا وہ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ اپنی عبادت وغیرہ کرتے ہیں، اپنا وہودیہ پورا یہودی والا بنائی ہوتی ہے. تو کیا آپ کہہ سکتے ہو وہ سارے جو ہے نا کافر تھے؟ تو بس یہ بات ہی، باقی میں مسلمان ہوں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بس ایک چھوٹا سا پرینک ہو گیا ذاکر نائک کے ساتھ، جس پہ میں معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں. تو بس یہ ایک پیغام تھا آپ لوگوں کو پہنچانا تھا. اللہ حافظ. تو دوستو ساری ویڈیو آپ نے دیکھ لی. اب کمنٹ میں آپ لوگوں نے اپنی رائے لازمی دینی ہے کہ اس لڑکے نے یہ غلط کیا تھا یا صحیح کیا تھا. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج طاہر مسکین حجازی کو فالو بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ.